الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، بہنوں، عزیز بچوں اور قابل احترام بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز سیکھیں تجوید کے ساتھ کہ اس سلسلے میں، اس کورس میں آج دوسرا سبق ہے جس میں ہم قرات جو کہ سورہ فاتحہ کے بعد کی جاتی ہے، اور تسبیح رکوع اور قیام میں کیا پڑھا جاتا ہے، اور قومہ میں، اور اس کے بعد سجدے کے اندر جو تسبیح ہے، اور تشہد اس کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے، اس سب کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پہلے ویڈیو میں ہم نے ثنا سبحانک اللہم، اس کے بعد تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور فاتحہ، یہ 4 چیزیں دیکھی تھیں۔ اور آج انشاءاللہ ہم قرات جو کہ صورت پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، رکوع کی تسبیح جو ہے، اس کے بعد جو قومہ میں پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد، اس کو سمیع اللہ کو تسمیع بولا جاتا ہے، اور تحمید ربنا لک الحمد۔ اور جب ہم سجدے میں جاتے ہیں اس کی جو تسبیح ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور تشہد التحیات اس میں کیا پڑھا جاتا ہے اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ محترم ناظرین، جیسے سورہ فاتحہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین پڑھیں گے، اس کے فوراً بعد، تو سورہ فاتحہ کے فوراً بعد سورت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہاں سورہ اخلاص دکھائی گئی ہے، اس کو پڑھیں گے قل هو اللہ احد۔ یہاں قاف کو آپ اپنی زبان کے پچھلے حصے سے ادا کریں گے، هو اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے پہلے یہاں فتح یعنی زبر ہے، تو یہاں لام کو تھوڑا پر یا موٹا پڑھا جائے گا۔ احد، ہا کو دال کے ساتھ ملائیں گے، اور دال 5 حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں آواز گونجتی ہوئی محسوس ہوگی۔ احد، احد نہیں کہیں گے، احد۔ اللہ الصمد، یہاں لام اللہ کے نام سے پہلے پھر زبر ہے جس میں لام کو پر یا موٹا پڑھا جائے گا۔ اللہ نہیں کہیں گے، اللہ الصمد اس طرح بولیں گے۔ اور سامد نہیں کہہ سکتے کیونکہ سین نہیں ہے، یہاں صاد ہے، لہٰذا صاد کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اب یہاں بھی دیکھیے کہ دال آخر میں ہے اور یہاں بھی دال، تو ان کو بھی قلقلہ یعنی کہ گونجتی ہوئی آواز محسوس ہوگی۔ یولد، یو کے آگے واو مد ہے، لہٰذا یو کو تھوڑا موٹا پڑھا جائے گا، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا، لمبا کیا جائے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ولم اس کے بعد یقل، یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، جو کہ اگر آپ نون ساکن اور تنوین کے اصولوں کو ذہن میں رکھیں تو نون ساکن کے بعد اگر لام ہو جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، ادغام کے حروف میں سے، تو یہاں کاف کو آپ لام کے ساتھ ملا دیں گے اور نون کی آواز بالکل ختم ہو جائے گی، یعنی کہ اس پر غنہ نہیں کریں گے۔ یہ ہوگا یَقُلْ لَهُ، ہو کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر الٹی پیش دی گئی ہے، کفوًا۔ اب کفوًا احد، یہاں بھی دیکھیے واو کے اوپر 2 زبر ہے جو کہ تنوین کا اصول ہے، نون ساکن اور تنوین کا اگر ذہن میں رکھیے کہ اگر اس کے بعد حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا، اگر یہ 6 حروف اظہار میں سے کوئی آئے تو آپ نے غنہ نہیں کرنا، تو آپ اس کو بولیں گے کفوًا احد۔ پھر دیکھیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس طریقے سے آپ اس کی انشاءاللہ تلاوت کریں گے سورہ فاتحہ کے بعد۔ اس کے بعد آپ جھکیں گے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر رکوع کی پوزیشن میں، اور پڑھیں گے سبحان ربی العظیم۔ یہاں ہا کو گلے کے درمیانی حصے سے ادا کریں صحیح طریقے سے، اور لمبا بھی کریں کیونکہ یہاں الف مد ہے۔ ربی یہاں را کو پر پڑھا جائے گا موٹا، جو کہ تفخیم کا آپ کو جو سبق دیا تھا اس میں سمجھایا گیا تھا۔ ربی العظیم، عین کو بھی گلے سے بولیں گے اور ذی کو لمبا کریں گے کیونکہ یہاں یا مد ہے۔ سبحان ربی العظیم، اس کو 3 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد کھڑے ہو جائیں واپس رکوع سے، جس رکن کو ہم قومہ کہتے ہیں، اس میں سب سے پہلے آپ کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ،
आइन को गले से बोलिए, लाम को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि उससे पहले ज़बर है। लिमन नून साकिन, उसके बाद हा है, यानी कि आपने गुन्ना नहीं करना। समिअल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना लकल हम्द, यहाँ रॉ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि उसके ऊपर ज़बर है। रब्बना नून को लंबा करें क्योंकि आगे अलिफ मद है। हम्द हा को गले से बोलिए, और उसके बाद आप अपना अपनी पेशानी को ज़मीन पे लगाएंगे, सजदे की पोजीशन में जाएंगे और 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला। सुब, यहाँ देखिए बा हरूफ कलकला में से है। तस्बीह रुकू में भी सुब, इसको गूंजती आवाज़ कलकला के साथ अदा किया जाएगा, यहाँ भी कलकला के साथ सुबहान रब्बियल आला। हा को लंबा करेंगे क्योंकि आगे अलिफ मद है। रब्बियल आला, आइन को गले से बोलिए और लाम को लंबा करें क्योंकि यहाँ खड़ी ज़बर। आप 2 रकातों के बाद अत्तहियात में जब बैठते हैं, जिसको हम तशहुद कहते हैं, उसमें अत्तहियात की तिलावत की जाती है। इसको इस तरीके से पढ़िए, अत्तहियातु। इसको अत्तहियातु नहीं बोलेंगे, अत्तहियातु। हा को गले से बोलें और या को लंबा करें क्योंकि आगे अलिफ मद है। लिल्लाही, लिल्ला नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये तरकीक है। यहाँ लाम खड़ी ज़बर आप देख रहे हैं, अल्लाह का नाम जो है उससे पहले ज़ेर है, अगर ज़ेर होगी तो उसको हम बारीक पढ़ेंगे। लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, सौद को आपने गोल पढ़ना है, सीन की आवाज़ नहीं निकालनी। वस्सलावातु, वाव को लंबा करेंगे, खड़ी ज़बर है। वत्तय्यिबातु, बा को भी लंबा करेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी खड़ी ज़बर है। और इसको तई नहीं कहना, ता नहीं है ये, अलिफ बा ता जो होता है वो हर्फ नहीं है, बल्कि यह है तो ग़, इसको भी थोड़ा गोल पढ़ेंगे। वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका, लाम को लंबा करें क्योंकि अलिफ मद है। आइन को गले से बोलें और लई का लई जो है वो या लीन है। अलैका अय्युहन नबिय्यु, या के साथ अलिफ को जॉइन मिला रहे हैं, यहाँ भी या लीन है। हन नबिय्यु कुछ भी लंबा नहीं करेंगे बल्कि इसको सही तरीके से मिलाकर पढ़ेंगे। वरहमतुल्लाहि, रॉ को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि ये तफ़ख़ीम है, रॉ के ऊपर ज़बर है। और हा को गले से बोलिएगा, वरहमतुल्लाहि। इस्लाम को मोटा पढ़ें क्योंकि उससे पहले पेश है। अगर ज़बर और पेश आए अल्लाह के नाम से पहले तो उसको मोटा पढ़ते हैं, और अगर ज़ेर आए तो बारीक। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, अब तुह मैंने इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ रुकने की अलामत है, तो आप तुहु की बजाय वबरकातुह, काफ को लंबा कीजिएगा क्योंकि अलिफ के पास यहाँ काफ के पास अलिफ मद है। अस्सलामु अलैना, अस्सलामु लाम को फिर लंबा करें। अलैना आइन को गले से बोलें, उसके बाद लई छोटा पढ़ेंगे क्योंकि ये या लीन है। ना को लंबा करेंगे क्योंकि अलिफ मद है। वअला इबादिल्लाहिस सालिहीन, वअला आइन गले से और लाम को लंबा कीजिए। आइन अब तो दोबारा गले से बोलिए और बा को लंबा करें क्योंकि उसके बाद अलिफ मद है। हिस्सालिहीन, अल्लाह का नाम से पहले यहाँ ज़ेर है। इबादिल्लाह, इसको आप दिल्ला मोटा नहीं पढ़ सकते। हिस्सालिहीन, ली और उसके बाद ही को गले से बोलिए, लंबा कीजिए और नून के साथ मिलाइए क्योंकि उसके बाद भी रुकने की अलामत है। तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, अशहदु, ये हा जो है ये आपके गले का जो आखिरी हिस्सा है वहाँ से निकलेगी और इसको थोड़ा हैवी मोटा आवाज़ निकाली जाएगी। अशहदु, अल्लाह लाम के ऊपर मद है, इसको आप 2 से 3 सेकंड लंबा कीजिए। इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना, नून नून के ऊपर तशदीद है, थोड़ा गुन्ना की आवाज़ होगी। अन्ना मुहम्मदन, मीम के ऊपर भी शद है, इसके ऊपर भी रुकिए, नाक से अदा कीजिए। मुहम्मदन अब्दुहु, बा कलकला होगा क्योंकि हरूफ कलकला में से है। आइन को गले से बोलिए। व रसूलुहु, तो अत्तहियात मैं दोबारा पढ़ के बताता हूँ इंशाअल्लाह। आप इन उसूलों को ज़हन में रखिएगा और इस तरीके से तिलावत कीजिएगा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैना वअला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
محترم ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم جو قرأت کریں گے نماز کے اندر، اور جو تسبیحات ہیں رکوع کی، سجود کی اور قوما کے اندر جو پڑھا جائے گا تسمیع اور تحمید، اور اس کے بعد تشہد میں ہم التحیات جو پڑھتے ہیں اس کی تلاوت کس طریقے سے کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے اسی طریقے سے میں بھی نیت کرتا ہوں کہ میں بھی ایسے ہی پڑھوں گا انشاءاللہ، اور آپ بھی اسی طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر اور صحیح معنوں میں اپنی نماز کی ادائیگی کریں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے، جب ہم قرأت کرتے ہیں قل هو اللہ احد، اکثر نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، سورت پڑھی جاتی ہے، سب سے کم قرآن پاک کی تلاوت جو کر سکتے ہیں نماز میں، جو مقدار ہے وہ سورۃ الکوثر کے برابر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ جتنی مقدار ہے 3 آیات کی، اتنی مقدار کے برابر قرآن پاک آپ نے کم سے کم نماز میں پڑھنا ہے، پورے قرآن پاک میں سے کہیں سے بھی۔ یعنی کہ قل هو اللہ تو ہم اکثر پڑھتے ہی ہیں، اگر آپ نے کہیں اور سے تلاوت کرنی ہو قرآن پاک میں سے کسی بھی صورت کی، کسی بھی رکوع سے آپ نے تلاوت کرنی ہو، تو آپ نے کم از کم سورۃ الکوثر کی مقدار کے برابر تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اچھی اچھی نیتیں کریں کہ انشاءاللہ نماز کو اب تجوید سے پڑھا کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اسی طریقے سے قرآن اور نماز پڑھتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اپنی نمازوں کی پابندی کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پیش کرتے رہیں، اور قرآن پاک کے لیے لازمی روزانہ کچھ نہ کچھ ٹائم ضرور نکالیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جو بقیہ درود پاک ہے اور دعا اور دعائے قنوت، ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ نماز کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل۔ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔